مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے ہے۔ وہ دھاڑا، ایسا کیا ہے اس میں جو آپ مرے جا رہے ہیں ملک صاحب؟ وہ حیرت سے اس سے پوچھ رہا تھا، جو ایک کے بعد ایک الکوہل کا گلاس حلق میں انڈیل رہا تھا۔ تم جانتے ہو ایم جے، جب وہ چھوٹی تھی، محض 4 سال کی، وہ بے تحاشا خوبصورت تھی۔ اس کی گرے آنکھیں وہ کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ وہ مدہوش ہوتے بول رہا تھا، اور اب جب وہ جوان ہوئی ہوگی، مجھے یقین ہے وہ جوانی میں غضب ڈھاتی ہوگی۔ وہ خباثت سے اس کی خوبصورتی کے تذکرے سامنے بیٹھے شخص سے کر رہا تھا۔ آپ سے کتنی چھوٹی ہے وہ ملک صاحب؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا، جو شادی شدہ مرد ہو کر بھی کسی لڑکی کے تذکرے کر رہا تھا۔ کم از کم 25 سال۔ کاش وہ اس رات میرے ہاتھ لگ جاتی، پر وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ وہ سمجھ رہا تھا وہ اس سے کچھ سال چھوٹی ہوگی، مگر یہاں تو وہ شاید اس لڑکی کے باپ جتنی عمر رکھتا تھا۔ مجھے چاہیے وہ ہر حال میں، ڈھونڈو اسے۔ وہ شراب کے نشے میں تھا۔ میں ایم جے اس پر ایک نظر ڈالتے باہر نکلا۔ کلب کی تیز نیلی لال روشنی اور بے ہنگم لاؤڈ میوزک اور ناچتے گاتے لڑکی اور لڑکیوں سے بے نیاز ہاتھ میں شیشے کا وائن سے بھرا گلاس لے کر وہ سامنے بیٹھے شخص کو غور کر رہا تھا، جس کے سامنے ذرا دور کچھ بیہودہ حرکتوں میں سر عام مصروف تھا۔ ہائے بیبی، اس نے اس کا دھیان باہوں کا ہار بنتے اپنی طرف کرایا تھا۔ توجہ ہٹنے سے ایک ناگوار تاثر ابھرا تھا، جسے وہ بروقت چھپا گیا۔ کنٹرول یور سیلف لیڈی، دور رہو گی تو فائدے میں رہو گی، قریب آؤ گی تو عزت تو جائے گی، جان بھی چلی جائے گی۔ وہ اسے کھینچتے ایک پراسرار مسکراہٹ سے بول رہا تھا، تمہاری باہوں میں کون ظالم نہیں مرنا چاہے گا؟ وہ اس کی براؤن جیکٹ کا کالر اپنے ہاتھ کی مٹھی میں جکڑے مسکرائی۔ وہ گلاس پھینک کر ریلیکس دوبارہ سامنے موجود شخص کو دیکھ رہا تھا، جب سیڑھیاں چڑھتے جھولتا مدہوشی میں ایسے اوپر جا رہا تھا، اور وہ اس کی باہوں کا ہار بنے تھی، جس سے اسے بالکل بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ اس کی توجہ کا مرکز تو سامنے موجود شخص تھا۔ سو مسٹر، کیسی رہی نائٹ؟ مقابل کی ایک سخت گھوری سے وہ سٹپٹایا۔ میرا مطلب تھا کچھ پتہ چلا؟ وہ فوری مدعے پہ آیا۔ لیو دا ٹاپک، مجھے ابھی بات نہیں کرنی۔ مراد نے مزید نہیں پوچھا۔ وہ شخص اپنی مرضی کا مالک تھا، اپنی باتیں تو وہ شاید خود سے بھی نہیں شیئر کرتا تھا۔ ڈیش بورڈ سے لائٹر نکالتے انابی لبوں کے درمیان سگریٹ سلگائے وہ پرسوچ خلا میں دھواں چھوڑ رہا تھا۔ انکل کی سیٹ کب سنبھال رہے ہو؟ مراد نے اس سے دوبارہ پوچھا۔ وہ فرنٹ سیٹ پر ریلیکس بیٹھا تھا، سوچا نہیں دھواں گاڑی میں پھیل رہا تھا۔ مراد نے چڑھ کر ناگوار تاثر دیا اسموکنگ کی اسمیل سے، تمہیں آ جانا چاہیے۔ اب سیاست میں مشورہ دیا تو تم آ جاؤ، وہ بات کاٹتے بولا۔ آدھی بچی سگریٹ شیشے سے باہر پھینکتے کہا، کبھی سیدھا جواب نہ دینا۔ مراد کو غصہ آیا۔ چلو کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ بولتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی، جیسے مزید وہ اس کی بکواس نہیں سننا چاہتا تھا۔ مراد کو ڈراپ کرنے کے بعد وہ فل سپیڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ ہی منٹوں میں وہ ایک سفید پورش ایریے کے سب سے بڑے گھر کی حدود میں داخل ہوا۔ گیٹ کھلتے ہی گارڈ کو چابی دیتے وہ اندر بڑا سا گارڈن عبور کرتے لانج میں قدم رکھا۔ سوتے ہوئے یوں محسوس ہوا جیسے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں۔ وہ کسمساتے نرم بستر سے اٹھی تھی، نیند میں ڈوبی گرے آنکھیں جن کے ڈورے لال ہو رہے تھے۔ بمشکل سائیڈ لیمپ آن کیا، پانی، شاید پیاس لگی تھی۔ سائیڈ ٹیبل چیک کیا، مگر جگ خالی تھا۔ بلیک سوفٹی سفید پیروں میں پہنتے گھڑی پر نظر ڈالی، جو ایک سے کچھ اوپر کا ٹائم شو کر رہی تھی۔ بیڈ سے لاپرواہ دوپٹہ لیے وہ باہر بڑھی۔ رات کے اس پہر ہر طرف خاموشی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ لان سے ہوتے سیڑھیوں تک کا سفر ابھی وہ طے کرتا کہ اندھیرے میں کسی سے ٹکرایا۔ وہ اندھیرے میں ہی اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ نازک وجود کس کا ہے۔ ایک دل فریب اور پراسرار مسکراہٹ ہونٹوں کو چھوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دیوار سے لگا چکا تھا۔ گرے آنکھیں سنجیدہ کالی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ ڈارلنگ، میرا انتظار کر رہی تھی؟ اس کے خوف کی پرواہ کیے بغیر اس کے منہ پر ہاتھ جمائے ہی پوچھا۔ محض ہلکی سی پیلی روشنی میں اس کا شفاف چہرہ مزید دمک رہا تھا۔ خوف سے وہ کانپ رہی تھی۔ اس کی بے انتہا قربت اور مردانہ پرفیوم کی خوشبو ناک سے ٹکراتے اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔
بولو، اس کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹاتے پوچھا، جبکہ ایک ہاتھ براؤن بالوں کو چھوتے ہوئے اس کی شارک تک آ چکا تھا۔ پانی پیتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی حرکت سے خوف زدہ ہوئی۔ میرا صبر آزماتی ہو تم سویٹ ہارٹ، جلد کچھ کرنا پڑے گا، اس کے کان کی لو پر جھکتے کہا۔ وہ جی جان سے کانپی تھی، وہ پورے کا پورا اس پر جھکا تھا۔ اگر دیوار کا سہارا نہ ہوتا تو اب تک گر چکی ہوتی۔ وجدان پلیز، اپنا نازک ہاتھوں سے اسے دور کرتے وہ روحان سی ہوئی جو اس کی جان لینے پر تلا تھا اور پوری طرح نیند سے بیدار کر چکا تھا۔ البتہ وہ ہاتھ بھی اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ ڈمپل دکھاؤ۔ ہاں، وہ پورا منہ کھولے حیران ہوئی جو اس کی بازو گرفت میں لیتے کمر جکڑ چکا تھا۔ وجدان، وہ بے بس تھی اس کی فرمائشوں اور حرکتوں سے۔ زبردستی وہ مسکرائی، ورنہ جانتی تھی ڈھیٹ انسان چھوڑے گا نہیں۔ مجھے پسند ہے، بولتے ہی وہ اس کے دونوں گالوں پر باری باری جھکا۔ وہ کوس رہی تھی وہ لمحہ جب وہ نیچے آ کر اس بلا کے ہاتھوں میں پھنس گئی۔ ابھی وہ کچھ اور کرتا کہ وہ آنکھیں زور سے بند کر چکی تھی۔ وجدان مسکرایا اس کی حالت پر۔ ڈارلنگ، آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ پھر کنٹینیو کریں گے، گمبھیر لہجے میں کہتے وہ مزید ایک بار اس کے ماتھے پر جھکا اور پرحدت لمس چھوڑتے چلا گیا۔ لمز نے آنکھیں کھولیں تو اندھیرے میں صرف خود کو پایا، مگر محسوس یوں ہوا وہ ابھی بھی اس کے حصار میں جکڑی ہے۔ میری جان لے کر رہے گا یہ شخص، وہ بولتے بغیر پانی پیے اوپر روم کی طرف خوف زدہ سی بھاگی تھی۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے عالی شان روم میں داخل ہوا جہاں ضرورت کی ہر چیز تھی۔ جہازی سائز بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بغیر چینج کیے اوندھے منہ لیٹا، شدت عشق زیر لب مسکراتے دہراتے ہونٹ ہلکی سی مسکراہٹ پر ڈھیلے تھے۔ کچھ دیر پہلے کا منظر سوچتے ہی وہ آنکھیں بند کر چکا تھا۔ رات میں تم پھر لیٹ تھے نا؟ صدف نے بیٹے سے پوچھا، جو بے نیازی سے کیجول ٹراؤزر اور بلیک ٹی شرٹ میں بیٹھا کافی پینے کے ساتھ اپنے قیمتی فون میں بزی تھا۔ موبائل سے نظر ہٹائی۔ موم، 11 بجے لیٹ ہوتا ہے، لفظ پر نظر ڈالتے جھوٹ کہا، جو وانیا کے ساتھ بیٹھی تھی اور اپنا کچھ پیپر ورک کر رہی تھی، پر دھیان اس کی گفتگو پر تھا۔ لائر، 1:15 کا ٹائم تھا۔ رات کا منظر یاد کرتے وہ بلش ہوئی۔ وجدان بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ مختلف منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ باپ کی بات پر ہوش میں آیا۔ وجدان، کل میرے ساتھ پارٹی کے جلسے میں جا رہے ہو تم؟ احمد شاہ نے بیٹے سے کہا۔ یہ زبردستی ہے ڈیڈ، وہ بد مزہ ہوا۔ سیاست کے ٹاپک پر کچھ ماں کے ڈر کی فکر بھی تھی۔ اٹس مائی آرڈر مائی ڈیئر سن، وہ بھی اس کے لہجے میں بولا۔ شاہ، میں نہیں چاہتی وجدان سیاست میں جائے، صدف نے خوف سے کہا۔ او کم آن صدف، میری سیٹ اسی کو سنبھالنی ہے۔ بی بریو، وہ بچہ نہیں بلکہ پورے 26 سال کا نوجوان مرد بن چکا ہے۔ مجھے بھی کچھ کھونے کی مزید ہمت نہیں ہے شاہ، وہ دکھ سے بولی۔ لمز ان کی باتوں پر رونے والی ہو چکی تھی۔ مما پلیز، وہ روتے سب کچھ وہیں چھوڑتے فوری ان کے پاس آئی۔ میری جان، وہ اسے سینے سے لگاتے بولی، جو ان کی اکلوتی بہن کی نشانی تھی۔ چند سال پہلے ایک حادثے میں دونوں میاں بیوی کی موت ایک حادثے میں واقع ہو گئی تھی۔ جب انسان حق پر ہو نہ صدف، تو خوف نہیں کھاتے۔ شاہ نے پھر سے کہا، جو بھی ہو مجھ میں نہیں ہمت شاہ، وہ روتے بولی تھیں۔ بھائی، مما کو ہینڈل کریں آپ پلیز، وانی وجدان کے پاس گئی۔ جب تک آپ ایگری نہیں ہیں میں اس فیلڈ میں آنے کا سوچوں گا بھی نہیں۔ وہ صوفے پر ساتھ جگہ بناتے بیٹھا اور ان کے آنسو صاف کرتے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیے۔ لمز ان کی گود میں سر رکھے رو رہی تھی، جس پر فقط ایک نظر ڈالتے وہ تکلیف میں ہوا، جو اس کی متاع جان، اس کی منقوہہ، اس کا جنون کی حد تک عشق تھی۔ اپنی اداسی مجھے دے دے، اپنی اداسی مجھے دے دے، میرے حصے کا تو مسکرایا کر۔ احمد شاہ کی شادی ان کی کزن صدف سے ہوئی تھی۔ احمد شاہ کا ایک بیٹا وجدان، جو کہ 3 سال پہلے گریجویشن مکمل کر کے اب ایک کمپنی کا بظاہر بزنس دیکھ رہا تھا۔ وہ سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہتا تھا، پر باپ مجبور کر رہا تھا۔ پھر وانیا، جو لمز سے 4 سال بڑی تھی اور وجدان سے 3 سال چھوٹی تھی۔
جو ابھی BS کر کے فری ہوئی تھی۔ صدف کے رشتے میں صرف ان کی ایک بہن ہی تھی، ان کی ایک ہی بیٹی تھی۔ لفظ حیات خان پر ایک حادثے میں ان دونوں کی موت ہو گئی تھی۔ لمز کے والد پٹھان تھے جو کافی خوبصورت تھے۔ لمز نے ڈمپل اور گرے آنکھیں اپنے باپ سے حسن میں لیں، جن کا وجدان شاہ دیوانہ تھا۔ وجدان اور لمز کا نکاح پچھلے سال جب وہ 18 کی ہوئی تھی، ان کی برتھ ڈے والے دن ہوا تھا۔ یہ وجدان کی زندگی کی تو سب سے بڑی خوشی تھی، پر لمز وجدان سے ڈرتی تھی۔ اس کے مطابق وہ اس کے ہر معاملے میں اس پر روب ڈالتا ہے، پر وہ اس بات سے شاید انجان تھی کہ وہ اس کا شدت والا عشق ہے۔ لمز کی ماں بھی یہی چاہتی تھی، اور صدف تو اسے کسی صورت بھی خود سے دور کسی غیروں کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی، جو ان کی بہن کی نشانی تھی۔ وہ اس کی ماں نہیں تھی، مگر ماں سے بڑھ کر اس سے محبت کرتی تھی، جو اب ان کے اکلوتے لاڈلے بیٹے کی بیوی اور ان کی بہو بھی تھی۔ لمز کا ایڈمیشن اسی سال یونیورسٹی ہوا تھا۔ گاڑی کو گلی کی نکڑ پر روکتے وہ لاک کر کے اترا تھا اور چہرہ رومال سے کور کیا تھا۔ گلی کی حالت بس خراب سی ہی تھی۔ 4 مرلے کے نارمل سے گھر کے دروازے کے آگے جا کر دروازہ نوک کیا۔ بیٹا جی آپ؟ وہ بوڑھا شخص اسے دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ اتنا سب لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس کے ہاتھ میں موجود راشن کا ڈھیر سارا سامان دیکھتے بولے تھے، مہربانی انکار نہیں کیجیے گا بیٹا، سمجھتے ہیں نا؟ تو وہ ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے بولا تھا، کیسے ہیں آپ؟ وہ پیار سے اندر جاتے مخاطب ہوا تھا، کیسا ہو سکتا ہوں بیٹا؟ وہ خود پر قابو پاتے بولے تھے، ارے بیٹا تم؟ وہ اس شخص کی بیوی تھی۔ بھائی شاید اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ جا منزہ بھائی کے لیے چائے پانی لا۔ ارے نہیں آنٹی، اس کی ضرورت نہیں، وہ نفی کرتے بولا۔ تب تک کوئی چھوٹی لڑکی پانی کا گلاس لا چکی تھی۔ وہ مسکراتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولا تھا، وہ آخری سہارا تھی ہمارا، اس ظالم درندے نے نوچ لیا اسے، اور اب ہم اگر قانون کی دھمکی دیں تو وہ ہمیں منزہ کی دھمکی دے کر گیا ہے، اس کا بھی وہی حال کرے گا۔ ہم غریب لوگ کچھ نہیں کر سکتے، یہ حکومت اور قانون یہ بھی تو امیروں کے لیے ہے، ہم تو بس ظالموں کی چکی میں پستے ہیں۔ وہ روتے بول رہی تھی۔ وہاں سے نکلتے ایک عزم سے نکلا تھا۔ براؤن آنکھیں چمکی تھیں، ہونٹوں پر ایک قاتلانہ زہر خند مسکراہٹ تھی۔ ملازمہ نے سارا ناشتہ ٹیبل پر سیٹ کر دیا تھا، وہ سب کھانے میں مصروف تھے، صرف وجدان نہیں تھا۔ ٹیبل پر لمز کو لگ رہا تھا فضا میں آکسیجن ہی آکسیجن ہے، وہ کھل کے سانس لے رہی ہے۔ ٹھیک سے کرو ناشتہ، اور پھر یہ دودھ بھی فنش کرو۔ مما لمز کی جان پر بنی تھی، نو آرگیو، وہ آنکھیں دکھاتے بولی، ڈیڈ میں موٹی ہو رہی ہوں، پلیز سمجھائیں مما کو۔ احمد کو گھسیٹا تھا، اپنے دفاع میں بالکل کمزور سی ہو، اس معاملے میں مجھے نہیں انوالو کرو، اور نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے مسکراتے اٹھے۔ وہ منہ بسوڑتی رہی، وانی ہنس رہی تھی، دودھ سے اسے ہمیشہ چڑ تھی۔ جلدی، صدف نے اس کی طرف بڑھایا۔ یونی کے لیے تیار ہو کر وہ نیچے آئی۔ تم ایسے جا رہی ہو؟ وانی نے تنقیدی جائزہ لیا۔ کیونکہ 2 منٹ بعد وہ انہی قدموں پر واپس آنے والی تھی، اتنا وانیہ جانتی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ حیران ہوئی۔ اور کچھ نہیں مائی بیبی، وہ مسکراتی نظروں سے بولی تھی۔ اوکے دین آئی ایم لیٹ، بائے۔ وہ بھاگی تھی، بیگ کندھے پر ڈالے۔ پورج کی طرف یہ کیا تھا؟ وہ ششدر ہوئی تھی۔ ڈرائیور کی جگہ اسے گاڑی کے پاس دیکھ کر تو وہ تھا نہیں، پھر یہ کیا، کب، کہاں سے آیا؟ وہ بل کے نازل ہوا تھا، بلو جینز پر وائٹ شرٹ کے بازو فولڈ کیے، ماتھے پر بکھرے بے ترتیب بالوں میں گاڑی سے ٹیک لگائے، شاید اسی کے انتظار میں تھا۔ قدموں کی چاپ سے سامنے دیکھتے اس کا جائزہ لیا۔ بلیک جینز پر ڈارک گرین شرٹ گھٹنوں سے کافی اوپر تھی، آدھی آستین جس میں سے سفید بے داغ بازو جھلک رہے تھے۔ میک اپ میں بس پنک لپ بام لگائے، بالوں کے رف سے بن میں تھی۔ وہ قریب بڑھ رہا تھا، جب منہ کھولے بس 2 قدم کے فاصلے پر تھی۔ چینج کرو، خود پر قابو پاتے اس کے گلے میں موجود مفرل کی گرہ کھولی۔ اب کیا خرابی ہے اس میں؟ لمز نے خود کو دیکھ کر غصے سے سوچا، جو اس کا سٹولر کھولتے اس کی کندھوں پر پھیلا رہا تھا۔ میں لیٹ ہوں پلیز۔ وہ خوف زدہ تھی، اس کی چنگھاڑتی آواز سے یہی کہہ پائی تھی۔
کیا خیال ہے پھر آج کا دن یونیورسٹی کی بجائے ہم ہمارے روم میں نہ اسپینڈ کریں؟ اسے کھینچ کے گاڑی کے ساتھ لگاتے سرد لہجے میں کہا تھا۔ وہ دھمکیوں سے خوف زدہ کر دیتا تھا۔ گرم سانسیں کان سے ہوتے گردن پر محسوس ہوئی تھیں۔ لمس کی پوری آنکھیں کھل گئی۔ اس شخص کا کیا بھروسہ تھا؟ اپنی بات وہ بغیر اس کی مرضی کے آسانی سے پوری کر لیتا تھا۔ نہیں وجدان، اب اتنی بھی لیٹ نہیں، میں چینج کرتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور سزا دیتا وہ اسے دور کرتے وہ پورچ سے اندر بھاگی۔ او میرا بیبی واپس آ گیا، وانی نے ہنستے کہا، جو شاید لانج میں اسی کے انتظار میں تھی۔ آپ آپ وانی، آپ ہی آپ کو آ کر بتاؤں گی۔ وہ لیٹ تھی لہٰذا غصے سے بولتے روم میں چلی گئی۔ روم میں انٹر ہوئی تو سامنے بیڈ پر اس کا ڈریس پہلے سے پڑا تھا۔ یہ میری کبر تک کب پہنچا؟ مینر نام کی تو میرے شور میں کوئی ایک بھی چیز نہیں۔ وہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی۔ اب یہ طے کریں گے میں پہنوں بھی کیا؟ وہ کڑ رہی تھی۔ اس کی سلیکٹ کی ہوئی ڈریس پر گرے کلر پر ریڈ لائٹ سی کڑھائی والی شرٹ اور کیپری لیتے وہ چینج کرنے کو بڑھی۔ چینج کرتے ہوئے باہر کو بڑھی تھی۔ وجدان گاڑی میں سن گلاسز لگائے اس کے ویٹ میں تھا۔ اسے دیکھ کر ایک دلچسپ اسمائل دی۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے دوپٹے سے الجھ رہی تھی۔ شیشے اوپر چڑھائے تھے جس سے باہر سے کچھ نظر نہ آ پائے۔ یونی کے پارکنگ ایریا میں رکتے اسے بغور دیکھا جو پریشان تھی۔ یہ نہیں ہو رہا وجدان، دوپٹہ بہت بڑا ہے، میں اسٹالر لیتی ہوں۔ وہ جھنجھلائی تھی۔ میں کس لیے ہوں؟ وہ قریب ہوا اور دوپٹہ ٹھیک کرنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ دیکھ رہی تھی اسے جو ہلکی سی بیئرڈ میں سنجیدہ سی شکل لیے کام میں مصروف تھا۔ کیا ہے یہ شخص؟ وہ صرف اتنا ہی سوچ سکی۔ تمہیں برقع نہیں پہنا رہا، نہ کوئی پابندی لگا رہا ہوں، بلکہ آئندہ مجھے تم میرے علاوہ کسی کے سامنے بھی دوپٹے کے بغیر نظر نہیں آؤ۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری گرے آنکھیں، ڈمپل اور یہ سارے وجود کی دلکشی صرف میرے لیے ہے۔ دوپٹے کا سرا کندھے سے لا کر اس کے ہاتھوں میں تھمایا تھا۔ آنکھوں میں واضح وارننگ اور لہجے میں استحقاق تھا۔ لمس کا چہرہ سرخ پڑا ہوا تھا۔ وہ اسے کھینچتے سینے سے لگائے بول رہا تھا، فون چاہے تم کلاس سے باہر ہو، چاہے تم امپورٹنٹ لیکچر میں ہو، ایک بیل پر ریسیو کرو گی۔ آپ ساتھ یوں نہیں آ جاتے؟ دل میں سوچتے وہ چڑھتے دور ہوئی تھی اور گاڑی سے نکلی تھی۔ اسے ڈراپ کرتے اب اس کا رخ شاید غلطی سے آفس کی طرف تھا۔ راستے میں کافی رش تھا۔ یہ ڈرامے اس ملک سے کب ختم ہوں گے؟ وہ کوفت میں مبتلا ہوا اور روڈ پر میڈیا کا رش دیکھ کر سگنل پر رکے بغیر وہ آرام سے رول توڑ چکا تھا۔ ابھی وہ آگے بڑھتا کہ پولیس نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ شیشہ نیچے کرو مسٹر، وجدان نے گاڑی روکتے نیچے کیا۔ کدھر مسٹر؟ نظر آ رہا ہے نا سگنل بند ہے۔ پھر کدھر؟ وہ شیشے پر جھکتے بول رہا تھا، کیا تمہیں پتہ نہیں انسپکٹر مراد میں کون ہوں؟ لہجے میں واضح غرور تھا۔ اچھے سے پتہ ہے کہ تم ایک ارسپانسیبل سٹیزن ہو۔ وہ غصے سے بولا، کتنے چاہیے؟ وہ والیٹ نکالتے ہونٹوں کی مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ سامنے سے ایک لڑکی واضح طور پر یہ حرکت دیکھ چکی تھی۔ آئی ول کم بیک آفٹر 5 منٹ، وہ اپنے ساتھیوں سے بولتی اس کی طرف بڑھی۔ تم وجدان شاہ، سیاست میں تمہارا باپ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جو مرضی کرو، مراد غصے سے بولا، جس کے مطابق وجدان رج کے ڈھیڑ پایا گیا تھا۔ 100 اور لے لو اگر یہ کم ہے تو مزید۔ اس کے بولنے سے وجدان نے اسے ٹپاتے ایک اور سرخ نوٹ اس کی طرف بڑھایا اور زبردستی تھمایا۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ کوئی لڑکی اس کے سر پر کھڑی تھی۔ یہاں رشوت لی جا رہی ہے، آپ کو شرم نہیں آتی مسٹر پولیس مین؟ پولیس کو آپ جیسے لوگ ہی بدنام کر رہے ہیں۔ وہ باریک سی آواز سنتے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ہاں، مراد اس اچانک افتاد پر منہ کھولے تھا۔ اور آپ امیر باپ کی اولاد ہیں تو کچھ بھی کریں گے، شرم ہے آپ میں؟ اب وہ وجدان کے سر ہوئی تھی جو اس کی بڑی گاڑی سے اندازہ لگا چکی تھی شاید وہ امیر ہے۔ میں ابھی آپ دونوں کی لائیو کوریج کر کے چینل پر نیوز چلاتی ہوں اور آپ شرم نہیں آتی 100 روپے لیتے ہوئے؟ وہ اس کے ہاتھ میں وجدان کا زبردستی تھمایا سرخ نوٹ دیکھتے بولی تھی، کیری آن مسٹر پولیس مین، اس میں سے 50 اسے دے دینا۔ وجدان ان دونوں کو لڑتا دیکھ گاڑی ان کے قریب سے زن سے بھگاتے فرار ہو گیا۔ یو
وہ وجدان کو کچھ کہتی پر وہ تو جا چکا تھا۔ مراد نے غصے سے دیکھا تھا اس سے۔ شکل سے شریف پولیس والے لگتے ہیں آپ، پر توجہ حرکتیں دیکھو نہیں، مطلب معیار چیک کریں اپنا۔ صرف 100 روپے میں بک گئے آپ، اور جانے دیا اس امیر زادے کو۔ وہ مراد کے سر تھی۔ منہ بند رکھو اپنا جاہل لڑکی، بات پتہ نہیں ہے تو بکواس نہیں کرو۔ اسے غصہ آیا، مطلب حد ہے، 100 روپے میں وہ اسے بیچ رہی تھی۔ میں نیوز چلاؤں گی مسٹر پولیس مین، دیکھنا تم۔ وہ غصے سے بولی۔ شوق سے چلاؤ، یہ لو، میں ہاتھ میں رشوت لے کر کھڑا ہوں، بناؤ میری ویڈیو۔ وہ دانت پیستے نوٹ ہاتھ میں لہراتے بولا تھا۔ الیکشن قریب ہیں سر، اپنا ہر قدم پھونک کر رکھیں۔ سننے میں آ رہا ہے احمد شاہ اپنی MNA کی سیٹ پر اپنی جگہ اپنے بیٹے کو لا رہا ہے۔ MJ وہ چوزا ہے، ابھی وہ تمسخرانہ انداز میں بولا تھا۔ 1-2 بار وجدان کو کسی سیاسی جلسے میں دیکھ چکا تھا۔ آپ کی سوچ ہے کہ وہ چوزا ہے، MJ نے اسے ڈرایا تھا۔ تم میرا کام کر رہے ہو، اس لڑکی کا کچھ پتہ چلا؟ اس شہر میں ہزاروں لڑکیوں کی آنکھیں گرے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھرکی بڈھے دل میں اسے لقب سے نوازا تھا، اور بہتر ہوگا سیٹ پر دھیان دیں، ورنہ نہ تو لڑکی ہاتھ آئے گی اور نہ پچھلی بار کی طرح کرسی۔ اس بار الیکشن تو میں ہی جیتوں گا جو بھی ہو، اور وہ لڑکی بھی ہاتھ آئے گی چاہے وہ جہاں بھی چھپی ہو۔ MJ نے انتہائی افسوس سے دیکھا، جس کی اپنی بیٹی اس کی عمر کی ہوگی، پھر بھی وہ اس 4 سال کی عرصہ پہلے کی دیکھی ہوئی بچی کی ہوس میں مبتلا تھا۔ اس بندے کی ہر بیہودہ ایکٹیویٹی کی خبر مجھے دینی ہے تمہیں، سمجھے؟ وہ اس کے روم سے نکلتے باہر کھڑے شخص کو ہدایت دے رہا تھا۔ یہ کوئی کافی شاپ تھی، یہاں اکا دکا لوگ ہی تھے۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تم قانون کو ہاتھ میں نہیں لوگے۔ ایک تو ٹھرکی بڈھے نے دماغ کھایا ہے، وہ ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا اور ملک پر شدید غصہ تھا۔ اچھا قانون ہاتھ میں بھی آتا ہے، وہ زج کرتے بولا تھا۔ کیا کہوں اب میں تمہیں؟ وہ غصہ ہوا۔ ٹھرکی بڈھے پر نظر رکھو MJ۔ براؤن آنکھیں مسکرائی تھیں۔ یہ مذاق نہیں ہے کوئی، تمہیں پتہ بھی ہے وہ کتنا غلیظ انسان ہے؟ تمہاری سوچ ہے وہ پتہ نہیں کسی لڑکی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے، اس کے علاوہ پتہ نہیں سیاست کی آڑ میں وہ کیا کچھ غلط کر چکا ہے۔ وہ غصے سے بول رہا تھا۔ تم جس شخص کے پیچھے پڑے ہو، کیا تمہیں یقین ہے وہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کر چکا ہے؟ MJ تصدیق چاہتا تھا۔ ہی از دا ریپسٹ، کیا سزا ہوتی ہے؟ نو کیئر، پر میری نظر میں تو موت ہے۔ ان جیسے گندی ذہنیت کے لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا، جو معاشرے میں صرف گند پھیلاتے ہیں۔ اسلام میں 100 کوڑے اس کی سزا ہے، چاہے وہ انسان کوڑے کھاتے کھاتے تڑپ کر ہی کیوں نہ مر جائے۔ اس لڑکی کے والدین سے ملا ہوں میں، وہ دوسری بیٹی کی بھی دھمکی دے چکا ہے۔ وہ کافی کا گرم گھونٹ بھرتے کھولتے غصے پر قابو پاتے بولا تھا۔ تمہیں پتہ بھی ہے وہ ملک کا بھائی ہے۔ MJ نے سامنے بیٹھے شخص کا رشتہ بتایا تھا۔ اوہ، شاید ڈرایا بھی تھا۔ وہ پھر اور مزہ آئے گا۔ وہ ایسے ایکسائٹڈ ہوا تھا جیسے کوئی بچھڑا ہوا رشتہ ملا ہو۔ تاریکی والا کمرہ تھا یا گودام، وہ شخص اندازہ نہیں کر سکا۔ ہڈیاں سن ہو رہی تھیں، خون کی گردش جیسے رکی ہو، یوں لگ رہا تھا جیسے رگوں میں خون جم چکا ہو۔ چھوڑو مجھے، ہو دا ہیل آر یو؟ وہ چیخا تھا، خود کو مضبوط رسیوں کی گرفت سے آزاد کرانے کو۔ قدموں کی چاپ سے ایک امید نظر آئی۔ تم کون ہو؟ مقابل پر نظر پڑتے وہ دھاڑا، جس کی براؤن آنکھیں صرف نظر آ رہی تھیں، باقی چہرہ کور تھا۔ چپ، اب ایک لفظ نہیں۔ وہ تیز دھار والی چھری اس کے ہونٹوں پر رکھتے بولا، زہر لگ رہی تھی اس کی آواز۔ پلیز، میری کیا غلطی ہے؟ میرا بھائی چھوڑے گا نہیں تمہیں۔ ڈرنے کے بعد حوصلے سے اپنے بھائی کا حوالہ دیا تھا۔ وہ بھی ایسے ہی چیخی تھی نا؟ تو نے چھوڑا تھا اسے؟ گردن پر ہلکا سا کٹ لگایا، خون کی بوندیں تیزی سے جاری ہوئی تھیں۔ اوہ، وہ کراہا، کون؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ ظالم انسان، جو پچھلے ماہ تیرے فارم ہاؤس پر تیری ہوس کا نشانہ بنی تھی، جس کے ساتھ درندگی کر کے تو نے بے رحمی سے مار دیا، اور اس کے ماں باپ کو دھمکی دی کہ ان کی ایک بیٹی اور بھی ہے۔ اس کی بات کر رہا ہوں میں، کتے، وہ پھنکارتے بولا تھا۔ تو تم کیا لگتے ہو اس کے؟
خوف اس کے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ اس کا تو پتہ نہیں، پر تیرا قاتل بن جاؤں گا۔ کچھ ٹائم بعد پلیز مجھے معاف کر دو، میں معافی مانگوں گا ان سے۔ کیا وہ زندہ ہو جائے گی؟ کیا اس کی عزت واپس آ جائے گی؟ وہ کیسے؟ وہ تو مر چکی ہے نا؟ وہ خوف سے بولا۔ تو پھر تم معافی کس امید سے مانگو گے؟ دیکھا تھا نا، بولتے ہی وہ چھری پوری طرح سے آنکھ میں مار چکا تھا، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ او جاہل کمینے، وہ درد سے چیخا۔ ان ہاتھوں سے چھوا تھا نا؟ وہ چیخوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے ہاتھوں کی رگیں کاٹ چکا تھا، جیسے بڑا ایکسپرٹ ہو۔ خون فرش پر پھیل رہا تھا اور وہ تکلیف سے چیخ رہا تھا۔ شش! گھٹنوں کے بل اٹھتے اس کے ہونٹوں پر چھری رکھی تھی۔ تجھے اس کی چیخوں سے نفرت ہو رہی تھی نا؟ ویسی فیلنگ میری ہے اس وقت، تو کیا خیال ہے؟ پھر آنکھیں چمکی تھیں اور بغیر موقع دیے ایک ہی وار سے وہ اس کا گلا کاٹ چکا تھا۔ وہ ایک جھٹکے میں فنا ہو چکا تھا، گردن لڑک کر ایک سائیڈ پر ہو گئی تھی۔